جلدی سے بھائی پورا بننا بالکل بیداری کے ماحول میں استقبال کر لے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، مسلک اعلی حضرت اور سے سرمدی سرزمین سدھاپور. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ. رسول اللہ. نور پہ تشریف فرما باوقار علماء ذوی احترام، دور دراز سے آئے ہوئے معزز محترم سامعین و خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له. ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بہت دیر سے آپ لوگ عرص صوفی سرمست رحمت اللہ علیہ کے اس مبارک مقدس محترم مکرم محتشم معظم اور مطہر و منور اجلاس میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. مولا تعالی ہماری اور آپ کی اس حاضری کو شرف قبولیت بخش کر نجات اخروی اور فلاح دارین کا ذریعہ بنائے. آمین آمین. عرض کرنے سے پیشتر آئیے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضور اکرم نوری مجسم فخری موجودات آقا انعامدار مدینے کے تاجدار روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بابا بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ رسول اللہ یا حبیب اللہ. یہ دونوں لائٹ بہت گرمی رہی ہے. ایک کو ادھر گھما دیجئے، ادھر والا یا ادھر والا، جو بھی آپ لوگوں کو اچھا لگے. ایک لائٹ کا رخ ادھر کر دیجئے اور تھوڑا مزہ ہم بھی لیں. دونوں لائٹ ہمارے کو دے کے آپ سزے میں ڈال رہے ہیں. ہاں ادھر ایک ہٹا دیجیے. ٹھیک ہے گھما دیجیے ادھر پیچھے. اب آپ دکھے ہمیں صحیح سے. اب لگا سنیوں کا چہرہ ہوا چمکتا ہوا. یہ چہرہ یہاں بھی چمکے، خدا کرے وہاں بھی چمکے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. سارے عالم کو نیند آ گئی، ان کا دیوانہ بیدار ہے. عالم کو نیند آ گئی، ان کا دیوانہ بیدار ہے. آپ خود ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کا حقدار ہے. اللہ کے نبی کو جو مانتا نہیں وہ شخص بے وقوف ہے، کچھ جانتا نہیں.
اللہ کے نبی کو جو مانتا نہیں وہ شخص بے وقوف ہے، کچھ جانتا نہیں۔ تم حال اس کا دیکھنا میدان حشر میں، آقا کہیں گے میں اسے پہچانتا ہوں۔ واہ واہ، بہت خوب۔ پیچھے والے بھی ذرا بول دیجئے سبحان اللہ، شریک ہو جائیے۔ عشق و الفت کا انہیں ہتھیار دینا چاہیے، جو پیار کرتے ہیں ان کو پیار کرنا چاہیے۔ عشق و الفت کا انہیں ہتھیار دینا چاہیے، جو پیار کرتے ہیں ان کو پیار کرنا چاہیے، اور جو بھی صوفی سرمست سے رکھتا ہو جلن، بیچ چوراہے پر اس کو مار دینا چاہیے۔ اعلی حضرت امام عشق و محبت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ اور میرے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ، ارے یہ نام پہ تو بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں آب و گل میں نور کی پہلی کرن، جانے آدم جانے حوا آپ ہیں۔ آپ کی ایک بہت خوبصورت نعت ہے، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں۔ آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں، آپ ہیں۔ آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں۔ اس خوبصورت نعت کا یہ ایک خوبصورت مصرع فرماتے، آب و گل میں نور کی پہلی کرن، جانے آدم جانے حوا آپ ہیں۔ بس اسی شعر کی میں تھوڑی تشریح کروں گا اور اس کے بعد حضرت آ جائیں گے۔ آپ کہتے ہیں پانی کو اور گل کہتے ہیں مٹی کو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا تو الگ الگ طریقے کی مٹیوں سے جمع کروائی۔ مٹیوں کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، کوئی سرخ مٹی ہوتی ہے، کالی ہوتی ہے، سفید ہوتی ہے۔ انسانوں میں بھی کوئی گورا پیدا ہوتا ہے، کوئی کالا پیدا ہوتا ہے، کوئی سفید پیدا ہوتا ہے، سرخ پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ آپ بڑا خاموش بیٹھے ہیں، میں غلط تو نہیں بول رہا ہوں۔ کالے پیلے انسان دیکھیں کہ نہیں آپ نے؟ ہوتے ہیں۔ کالا، سفید، سرخ، یہ اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ آدم میں یہ سب مٹیاں لگی تھیں، کالی بھی تھی، سفید بھی تھی۔ تو جب مٹیاں جمع ہوئی، آدم علیہ السلام تیار ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی جسم میں جب روح ڈالی تو وہ روح اندر گئی اور فوراً باہر آ گئی۔ اللہ نے پوچھا کہ ہم نے بھیجا، تم واپس کیوں آ گئی؟ تو بولی میں آزاد دنیا کی رہنے والی، اندر تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے، میں رہ نہیں پاؤں۔ تو میرے رب نے کہا اچھا انتظام کرتا ہوں۔ نور مصطفیٰ کو اللہ نے آدم کی پیشانی میں رکھا، فرمایا اب جاؤ۔ دوبارہ جب روح گئی تو پہلے 9 سے رکی تھی، اب 900 سال آدم کے اندر رہی۔ روح سے پوچھا کہ بھئی پہلے کیوں نہیں رکی؟ تو نور مصطفیٰ کا نہیں تھا، اندھیرا تھا، بعد میں نور ہے۔ اب تاج الشریعہ کا شعر دیکھیں، فرماتے آب و گل میں نور کی پہلی کرن، یعنی آب اور مٹی سے بنا ہوا جسم، اور اس جسم میں روح کو روکنے کے لیے نور مصطفیٰ کی پہلی کرن آدم کی پیشانی میں رکھی گئی۔ جب نور مصطفیٰ وہاں پہنچا تب روح اندر ٹھہری، اور جب روح ٹھہری تب آدم میں جان آئی، اور جب آدم میں جان آئی تو آدم ہی کی بائیں پسلی سے ہوا میں جان آئی، اور جب ان دونوں میں جان آئی تو کائنات میں جان آئی۔ آب و گل میں نور کی پہلی کرن، جانے آدم جانے ہوا آپ ہیں۔ ہم نے کہا پروردگار عالم، عالم تخیل میں کہ مولا تیرے علم میں یہ بات ہے کہ روح جب میں ڈالوں گا پہلے تو وہ رکے گی نہیں،
جب نور مصطفیٰ ڈالوں گا پھر آدم کی روح ڈالوں گا تب وہ روح رکے گی. تو پہلے نور مصطفیٰ ڈالتا پھر آدم کی روح ڈالتا, ہے کہ نہیں؟ بولیے نا. ایسا کیوں کیا کہ پہلے روح آدم ڈالا بعد میں نور مصطفیٰ؟ کہا میں تو جانتا تھا کہ یہ روح رکے گی نہیں نور مصطفیٰ کے بغیر, مگر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ قیامت تک دنیا میں آدمی آنے والے ہیں, اس میں کچھ 2 ٹانگ کے جانور بھی آئیں گے, وہ کہیں گے کہ حضور نور نہیں ہے صرف بشر ہے معاذ اللہ. تو میں نے آدم کی روح پہلے ڈالی تاکہ روح خود بتا دے کہ اندر میں ٹھہر نہیں پاؤں گی, اندھیرا ہے. پھر میں نور مصطفیٰ ڈالوں پھر وہ روح رکے. زمانے کو یہ پتہ چل جائے کہ جب میرے باپ آدم کی روح نور مصطفیٰ کے بغیر نہ ٹھہری تو تمہاری روح نور مصطفیٰ کے بغیر کیسے اٹھ سکتی ہے؟ یہ جہاں نور محمد نے سجا رکھا ہے, ورنہ مٹی کے انبار میں کیا رکھا ہے. اب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, شیطان نے سجدہ نہیں کیا, فرشتوں نے سجدہ کیا. فقعوا لہ ساجدین. شیطان اکڑ گیا, اس کی بارگاہ میں جو اکڑ گیا, شیطان نے کہا اس وجہ سے میں نکالا جا رہا ہوں بارگاہ الہی سے, اس آدم کی وجہ سے میں اس کی اولاد کو چھوڑوں گا نہیں. کہا فرشتوں نے کیا کرو گے؟ بولے بہکاؤں گا, مسجد میں جائے گا جانے نہیں دوں گا, نماز کے لیے کوشش کروں گا کرے گا روکوں گا. کیسے روکے گا؟ کہا طاقت مانگتا ہوں اللہ سے. کہا مولا میں نے فرشتوں کو پڑھایا ہے, محنت کی ہے, بارگاہ الہی سے نکالا بھی جا رہا ہوں, تھوڑی تو مزدوری دے دے. بول کیا چاہیے مزدوری میں؟ شیطان بولا زندگی اتنی دے دے کہ میں قیامت تک زندہ رہوں. توجہ ہے نا آپ کی؟ کیا بولا شیطان؟ زندگی اتنی دے دے کہ میں قیامت تک زندہ رہوں. جا دیا, کیا کرے گا لے کے؟ بولے طاقت اتنی دے دے, پاور اتنا دے دے کہ میں جس وقت جہاں چاہوں چلا جاؤں, میں جس وقت جہاں چاہوں بولیے چلا جاؤں. جا دیا, کیا کرے گا لے کے؟ بولے اتنی طاقت دے دو کہ اگر سرتا پور کی مسجد میں ایک نمازی جا رہا ہو, میں عراق میں رہوں, وہاں سے میں چاہوں کہ اسے روکوں تو میں 1 سیکنڈ میں سرتا پور پہنچ کے اسے روک دوں. جا دیا, کیا کرے گا لے کے؟ کھانا اتنا دے دے کہ قیامت تک ختم نہ ہو. دیا, کیا کرے گا لے کے؟ جب پوری طاقت لے لی شیطان نے کہ میں 1 سیکنڈ میں جہاں چاہوں چلا جاؤں, جیسے چاہوں آدم کی اولاد کو گمراہ کروں, بہکاؤں. کہا جا دیا, جب طاقت لے کے مسکراتا ہوا چلا تو فرشتوں نے کہا مولا آدم کا یہ دشمن, اسے اتنی طاقت, بولیے آدم کا یہ دشمن, اسے اتنی طاقت, آدم کی اولاد جیے گی کیسے؟ زمین پر آدم کی اولاد رہے گی کیسے؟ یہ بچے گی کیسے؟ اتنا پاور اس کے اندر, یہ جب چاہے جہاں چاہے چلا جائے, موت نہ آئے, قیامت تک زندہ رہے, جسے چاہے گمراہ کر سکے. کہا میرے رب نے فرشتوں یہ دشمن کی طاقت دیکھی ہے تو نے, جب میں دشمن کو اتنا پاور دے رہا ہوں تو سوچو جو میرا ولی ہوگا. سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, عرس سرمدی, علماء کرام, نعرے تکبیر. مولانا محمود رضا صاحب نے بڑی محنت کی ہے جلسہ سجانے کے لیے, بلایا ہے علماؤں کو. اب ابھی کی ذمہ داری آپ کی ہے, یہ نہیں کہ یہی نعرہ لگائیں گے, 20 سے نعرہ لگائیے, کوئی آدمی کھڑا ہو کر دیکھیں نعرہ آتا ہے کہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ یا رسول اللہ, زندہ باد. اب فرشتوں سے کہا گھبراؤ مت, یہ دشمن ہے میرا, تو اسے اتنا پاور کہ جہاں چاہے زندہ رہے, جس کو چاہے گمراہ کرے. دیکھو اب میں اپنے محبوبوں کو کتنی طاقت دے رہا ہوں.
جو ولی ہوگا، جو میرا ہوگا، جو رسول کا عاشق ہوگا، اس کی پاور کا یہ عالم ہوگا کہ اگر وہ بغداد میں ہوگا، ذرا بولیے، اگر وہ بغداد میں ہوگا اور صدیقپور کا کوئی مسلمان یا غوث المدد کہتے پکارے گا، ذرا بولیے، یہ تو شیطان ہے، اسے تو جانا پڑے گا، اس کو جانا پڑے گا بہکانے کے لیے، مگر میرا غوث اگر بغداد سے کوئی بغداد میں رہے، صدیقپور سے کوئی پکارے یا غوث المدد، میرا غوث جائے گا نہیں، وہی سے مدد۔ واہ بہت خوب، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ذرا زور سے بولیے، سبحان اللہ۔ یہ تو جائے گا مگر میرا جو ولی ہوگا۔ اچھا صاحب، کچھ لوگ کہتے ہیں قبر پہ مت جاؤ، ہم نے پوچھا کیوں؟ قبر پجوا ہے سنی۔ میں کیسے بھائی؟ قبر پہ جاتے، چادر چنتے، وہاں کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھتے، ارے وہ فائدہ کیا؟ وہ تو قبر پجوا، قبر کو پوجنا ہوا۔ ہم نے کہا ایک بات بتاؤ، بولے دیکھو مندر میں بھی پتھر، اسے پوجتے ہیں لوگ، قبر بھی سیمنٹ کا پتھر کا بناتے، اس کو بھی چومتے ہیں لوگ، وہ بھی تو پتھر، یہ بھی تو پتھر۔ ہم نے کہا تیری عقل پر بھی پتھر، ذرا بولیے، تیری عقل بھی پتھر، اگر سارے پتھر برابر تو پھر حجر اسود، واہ واہ، بولو نا، حجر اسود جو کعبے میں ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ شک ہے کیا؟ وہ بھی پتھر، مگر حجر اسود کو چومنے کے لیے لوگ بے چین، بے قرار۔ میرے نبی نے چوما حجر اسود، پتھر کو چوما۔ بولیے محبت سے سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، کہا ایک پتھر، تو ایک پتھر ہے، میں اس لیے نہیں چوم رہا ہوں کہ تو کعبے میں لگا ہوا ہے، صرف اس لیے چوم رہا ہوں کہ نبی نے چوما، بے شک بے شک، سبحان اللہ، نبی نے چوما، بولیے نبی نے چوما ہے۔ ہم نے عالم تخیل میں پوچھا ہے اللہ کے نبی، آپ نے حجر اسود چوما کیوں؟ کہ میں جانتا تھا دو ٹانگ کے جانور پیدا ہوں گے، اور جب میرے عاشق کا مزار بنے گا، لوگ جائیں گے فاتحہ پڑھنے تو لوگ کہیں گے مشرک ہے، لوگ کہیں گے قبر پجوا ہے۔ میں انہیں بتا رہا ہوں کہ حجر اسود کا پتھر صرف اس لیے چوما گیا کہ وہ جنتی حجر، وہ جنتی پتھر ہے۔ ارے زمین پر اگر تو زمین پر جنتی بشر بھی، واہ بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب، نعرہ تو لگنا چاہیے نا بھائی، لگاؤ، لگائیے لگائیے، ہاں ماحول بناؤ۔ یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد، تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ، سبحان اللہ۔ ناظر جلسہ مولانا میراث صاحب نعرہ نہیں لگائیں گے، آپ سوچ رہے ہوں، مولانا محمود اجل صاحب آپ لگائیں گے، کیونکہ ابھی بہت لوگ آنا ہے، ابھی تو آپ کو لگانا ہے کہ نہیں؟ جوان ہے آپ، جوان ہے کہ نہیں؟ سنی تو ہمیشہ جوان رہتا ہے نا، رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ نبی نے چوما پتھر اور چوم کے بتایا کہ جب جنتی حجر چوما جائے گا تو جنتی بشر بھی، بولیے بے شک بے شک، واہ چوما جائے گا۔ ایک شخص ملک شام میں رہتا ہے، خواب دیکھا اس نے، خواب میں کیا دیکھا؟ میں عرش معلا کاندھے پر لیے جا رہا ہوں۔ بہت اچھا خواب دیکھا کہ عرش معلا میں کاندھے پہ لیے ہوئے جا رہا ہوں۔ صبح جب بیدار ہوا تو کہا کہ کوئی ہو اگر ایسا جو میرے خواب کی تعبیر دے دی۔ علماء سے کے پاس گیا، کہا حضور میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں عرش معلا کاندھے پہ لیے جا رہا ہوں۔
اس کی تعبیر کیا ہے؟ تمام علماء نے کہا خواب تعبیر ہر آدمی نہیں دے سکتا. اگر اس کی تعبیر چاہیے تو ایک شخص ہے زمین پر جو صحیح تعبیر دے گا. بولے کون ہے وہ؟ واہ واہ. بولے شام میں نہیں ہے وہ. کہاں ملے گا؟ وہ بغداد شریف میں ملے گا. واہ. حضور بغداد اتنا دور، خواب بہت ہے، تعبیر تو لینا ہی ہے. دور ہو یا قریب جانا تو پڑے گا. بغداد چلا جاؤ، وہاں ایک شخص ہے. پوچھا نام کیا ہے؟ بولے جنید بغدادی. سبحان اللہ سبحان اللہ. سے بولیے سبحان اللہ. کیا نام بتایا؟ جنید بغدادی. اللہ کا ولی وہی تمہیں خواب کی تعبیر صحیح بتائے گا. ملک شام سے چلا وہ شخص خواب کی تعبیر لینے بغداد. مہینوں کا سفر طے کرنے کے بعد جب بغداد پہنچا، اس نے کیا خانقاہ میں جب پہنچا حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو دیکھا بھیڑ لگی ہے. تو پوچھا لوگوں سے کہ بھیڑ کیوں لگی ہے؟ بولے جنید بغدادی کا وصال ہو گیا ہے، ان کی نماز جنازہ میں یہ لوگ آئے. وہ شخص بہت پریشان ہوا. ملک شام سے آیا ہوں خواب کی تعبیر لینے. ایک شخص ہے جو مجھے خواب کی تعبیر بتائیں گے، مگر آتے ہی پتا چل رہا کہ وہ بھی نہیں رہے. افسوس میں پڑ گیا کہ اب میرے خواب کی تعبیر کون بتائے گا. پریشان ہو کر لوٹنے لگا. اس نے کہا ٹھہر جا. اس نے کیا کہا؟ ٹھہر جا. ارے جب آئی گیا ہے تو ولی جنازے میں شریک ہو جا. ولی کے جنازے میں شریک ہونا بھی جنت کی علامت ہے. بے شک حق ہے. واہ واہ. یہی وجہ تھی کہ تاج الشریعہ کے جنازے میں کہاں کہاں سے لوگ آئے تھے. دیکھا تھا کہ نہیں آپ نے؟ زمانے کو پتا ہے یہ ولی کا جنازہ ہے، اس میں شریک ہونا بھی بخشش کا ذریعہ ہے. تڑپ کے بولیے نا. پہنچے بھائی آئی گیا ہوں تو جنازہ پڑھ کے ہی جاؤں گا. شریک رہے. غسل دینے کے بعد جب کفن پہنا کے چلے جنازہ لے کے، لوگوں نے کاندھا دیا. اس شخص نے سوچا کہ میں بھی دے دوں کاندھا. بولیے میں بھی دے دوں کاندھا. ولی کا جنازہ سب سے آگے پہنچا، کاندھے پہ رکھا جنازہ. حضرت جنید بغدادی کا کاندھے پر جنازہ رکھ کے قدم چلا. کفن کے اندر سے آواز آ رہی ہے. بولیے واہ واہ. اے میرے بھائی تو خواب بتاتا جا، میں تعبیر بتاتا جا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مسلک اعلی حضرت، عرس سرمدی، سرزمین سدھاپور. عشق محبت عشق محبت، بستی بستی قریہ قریہ. واہ واہ. ذرا زور سے بولیے یا رسول اللہ. تو خواب بتاتا جا، میں تعبیر بتاؤں. حیرت میں ادھر ادھر دیکھا، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ آواز آئی ادھر ادھر نہ دے. جو جنازہ لینے جا رہا ہے جنید بغدادی کا، وہی تو سن خط. حیران ہوا، کہا حضور مرنے آپ جنازے کفن کے اندر اور بول رہے ہیں. کہا جب شیطان کو موت نہیں آتی اور شیطان قیامت تک زندہ رہے گا تو ولی مرنے کے بعد کب مرتا ہے؟ وہ تو مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے. اور ایسی زندگی کے دل میں تیرے کیا ہے میں جان رہا ہوں. بتا خواب بتا، میں تعبیر بتاتا چلوں. کاندھے پہ رکھا. کمال یہ کیسے پتا چلا جنید بغدادی کو کفن کے اندر سے کہ یہی خواب دیکھ کے آیا ہے. واہ واہ. بولیے کتنے لوگوں نے اٹھایا ہوگا جنازہ؟ اٹھایا ہوگا کہ نہیں؟ مگر کسی سے نہیں کہا کہ خواب بتا. جس نے دیکھا اسی سے کہا. واہ واہ.
کہتے ہیں بھائی قبر پہ چادر ڈال دی تو ولی دیکھے گا کیسے؟ یا کفن ڈال دی تو بھی دیکھ رہے. ولی دیکھنے کے لیے کسی چیز کا محتاج نہیں. ہم روح والے ہیں، وہ روحانیت والے ہیں. فرمایا خواب بتاتا چل، میں تجھے تعبیر بتاتا چلوں. کہا حضور میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ عرش معلا میں اپنے کاندھے پہ لیے جا رہا ہوں. اسی کی تعبیر پوچھنے وقت آیا تھا. میں نے بڑا افسوس ہوا. حضور بتائیں میرے خواب. فرمایا ارے اب بھی تجھے تعبیر سمجھ میں نہیں آئی. قلب المومن عرش اللہ، مومن کا دل عرش الہی ہوتا ہے. میرا جنازہ جو لے کے جا رہا ہے یہی تیرے خواب کی تعبیر. واہ واہ، بہت چاہیے. ہاں بولو. ارے بھائی بچے کی تو آواز پہ جواب دو. سبحان اللہ، زور سے بولو یا رسول اللہ. اب آپ کہو گے کہ بھائی اچھا ایک بات سنو، یہ تو بندہ ہے اور اسے جنید بغدادی بلا رہے، خواب بتا. ہم اس سے بھی زیادہ اور اہم بات بتائیں آپ کو. یہ تو کان رکھ رہا ہے، آنکھ بھی ہے، دماغ بھی ہے، سب کچھ ہے. مگر جب اجمیر کا راجا، واہ، پہلی بار سنے نام؟ ارے بولو یار. اجمیر کا راجا، پورے ہند کا خواجہ، پوری دنیا کا خواجہ، اس کے عالم میں پانی پہ پابندی. دوں گا نہیں پانی. میرے نبی نے فرمایا تھا نا کہ بنی اسرائیل کے زمانے کے نبی اور میرے زمانے کے ولی برابر. او برابری دکھاتا ہوں. بنی اسرائیل کے زمانے کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام فوج کو لے کے اپنی قوم کو لے کے جب چلے، دریائے نیل نے راستہ دے دیا کہ نہیں؟ بولیے. چل دیا آپ اس راستے پہ. جتنی بھی قوم آپ کے ساتھ تھی مسلمان جو مومن تھے، وہ جب تک چلتے رہے راستہ بنا رہا. راستہ بولیے نا، سنا ہے نا آپ نے؟ راستہ. مولانا محمود صاحب جب تک یہ قوم مومن چلتی رہی راستہ بنا رہا. فرعون بھی آ گیا اپنی قوم کو لے کے، بولا سرکاری راستہ بنا ہوا ہے، یہ بھاگ رہی ہے، اسی پہ چلو. اور پھر ایسے ہی اس راستے پہ اپنی قوم کو لے کے چلا. راستہ بھی دیکھتا رہا، کوئی رہ تو نہیں گیا، ایک بھی رہ تو نہیں گیا. سارے کافر جب راستے پہ آ گئے، لمبا راستہ، سارے جب آ گئے، راستہ غائب، سب کو ڈبا دیا دریائے نیل نے. اس سے پہلے جو چلے بچے. بولو بعد میں جو گئے ڈوبے. ہم نے پانی سے پوچھا، ٹانگ بھی ہے، آنکھ بھی ہے، ناک بھی ہے، ہاتھ بھی ہے، یہ بھی بشر، وہ بھی بشر. پتا کیسے چلا؟ یہ موسیٰ کی قوم ہے، یہ فرعون کی. کیسے پتا چلا پانی کو؟ موسیٰ کی قوم جا رہی ہے تو پانی میں راستہ بنا ہوا ہے. بولیے. اچھا ان کا خیال ہے، ہمارا نہیں. تو ادھر کر دیجئے نا، ہم دکھیں گے. اور ادھر کر دیجئے، یہ دیکھ رہے پسینہ، تھوڑا ادھر کر دیجئے ورنہ ہماری تو ہو گیا بھائی کام. تھوڑا ادھر سے دیکھ رہے، کیا کریں گے دیکھ کے کالے آدمی؟ آپ لوگ خوبصورت ہیں، ہم آپ کو دیکھنا چاہ رہے ہیں. یا رسول اللہ، ہاتھ اٹھا کے بولیے، اور زور سے بولیے. یہ آواز سدھا پور سے آگے نہیں جائے گی. میں چاہتا ہوں آواز آپ کی نکلے، ہواؤں میں گونجتی ہوئی، فضاؤں کو چیرتی ہوئی گنبد خضرا سے ٹکرائے. فرشتے کے آقا غلام کر رہے ہیں، زور سے کہیے یا رسول اللہ. یا رسول اللہ.
سبحان اللہ سبحان اللہ. میں کیا عرض کر رہا تھا؟ پانی کو آنکھ نہیں، پانی کو ناک نہیں، دماغ نہیں. پتہ کیسے چلا پانی کو؟ کہ یہ موسیٰ کی امت قوم جا رہی ہے، راستہ دیے رہو. اور جیسے ہی فرعون گیا راستہ، بولیے نا، کیسے پانی کو پتہ چلا یہ کافر ہے، ڈبا دو. وہ مومن ہے، چھوڑ دو. ہم نے پانی سے پوچھا کیسے پتہ چلا یہ کافر ہے یہ مومن ہے؟ بولے مومن کی خوشبو الگ ہوتی ہے. اچھا صاحب اور آگے چلو. ہم نے غریب نواز سے کہا کہ بھائی آپ کیا کرو گے؟ بولے ہم بھی بھیج دیں گے. کاسا بھیج دیا. پانی سے کہا خواجہ بلا رہے. پانی کو کہا دماغ نہیں، سن بھی لیا، چل بھی دیا. ولی اپنی سناتے بھی ہیں اور ان کی سنتے بھی ہیں. جب پانی کی دوسری، ہم تو انسان ہے نا، بولیے ہیں کہ نہیں؟ تو ہماری نہیں سنیں گے؟ ہم بے شک سنیں گے. اب ولی تو ہر دور میں رہے، ہر دور میں ولی رہے. سب سے پہلا ولی کون؟ دنیا کا سب سے پہلا ولی کہاں پیدا ہوئے؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. آدم علیہ السلام کو اللہ نے زمین پر پیدا کیا، زمین پہ بنا. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت کے مطابق حضرت حوا کو اللہ نے جنت میں پیدا کیا. کہاں پیدا کیا؟ جنت میں. کہاں سے پیدا کیا؟ بولو کہاں سے؟ آدم کی بائیں پسلی سے. کب پیدا کیا؟ جب آدم سو رہے تھے تب. دنیا کا پہلا آدمی جب بنا تو عالم میں شور انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر نائب بنا رہا ہوں. شور تھا کہ نہیں؟ بولیے ساتھ دیجئے ہمارا، ادھر مت دیکھیں. شور تھا کہ نہیں؟ زمین پر نائب، میں خلیفہ بنا رہا ہوں، آدم بنا رہا ہوں، آدم. لیکن دنیا کی سب سے پہلی عورت جب بنی تو کسی عورت بنی تو کسی خبر نہیں، یہاں تک کہ جس کی پسلی سے بنی اسے بھی خبر نہیں. بولیے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا. سو گئے حضرت آدم، سو گئے. اٹھے تو دیکھا خوبصورت عورت بیٹھی ہے. مولا یہ کون؟ حوا. کہاں سے آئی؟ تیری ہی پسلی سے. جب تو سو گیا تھا مجھے کو پتا نہیں. ہاں میں رب. بولیے ذرا زور سے. میں جیسے چاہوں جس کو چاہوں پیدا کروں. میں رب ہوں. دے دیجیے. تاج الشریعہ، تاج الشریعہ. آپ حضرات ویڈیو مت بنائے بھائی، ویڈیو وغیرہ مت بنائے. یہ صاحب تشریف لا رہے ہیں عالمی شہرت یافتہ شناخہ اولاد امام جعفر صادق حضرت حافظ وقاری سید عبد الوسیع صاحب کی بلا بمبئی. الحمدللہ بہت عظیم شناخہ، مالک ترنم، جان ترنم، شہنشاہ ترنم، اولاد امام جعفر صادق سید عبد صاحب کی بلا تشریف لا رہے ہیں. بالکل ادب کا خیال رکھیں، ادب رکھیں. آپ حضرات ذرا بھی تکلیف نہ دیں سید صاحب کو. جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں اپنی اپنی کرسی پر بالکل ادب کے ساتھ آپ حضرات بیٹھ جائیں، ادب بیٹھ جائیں اور حضرت کو تکلیف نہ دے. سید صاحب کو آنے دیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عرس مقدس اولاد امام جعفر صادق
عالمی شہرت یافتہ سناخا، عالمی شہرت یافتہ سناخا سید عبد الوسیع صاحب قبلہ، سید عبد الوسیع صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرزمین سدھاپور، نعرہ تکبیر۔ بالکل ادب کے ساتھ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائے۔ جی بس دعا ہو گئی۔ بیٹھ جائیے، بیٹھ گئے؟ نہیں بیٹھے آپ، بیٹھ گئے نا؟ عقیدہ دے رہا ہوں، عقیدہ۔ ہم سنی ہیں، بولیے زور سے، ہم سنی ہیں اور ہم ہی حق پر ہیں۔ آپ کہتے ہیں نا بھائی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، بولتے کہ نہیں؟ ماں کے قدموں کے نیچے کیا ہے؟ جنت۔ یہ اور بات ہے کہ نئے نئے جو نوجوان لوگ ہوتے ہیں نا، ماں بوڑھی ہو جائے یا باپ بوڑھے ہو جائے تو قدر نہیں کرتے۔ ارے کیا بڈھی کھانستی رہتی ہے، کیا بڈھا تجھے کوئی کام نہیں ہے؟ ماں کے نیچے قدموں کے کیا ہے؟ کیوں ہے جنت؟ کیوں ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت؟ دنیا کی پہلی ماں جب پیدا ہوئی تو قدموں کے نیچے جنت تھی۔ حوا تو پیدا ہی جنت میں ہوئی، کہاں ہوئی؟ جنت میں۔ آدم کی بائی پسلی سے حضرت حوا پیدا ہوئی۔ مولا میری پسلی سے اور مجھے کو خبر نہیں؟ ہاں خبر نہیں۔ ہم نے کہا مولا مرد کو جب بنایا تھا تو اتنا شور، میں آدم کو بنا رہا ہوں، میں اپنا نائب بنا رہا ہوں، میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، عورت کو پیدا کر دیا اور کسی کو پتا نہیں۔ بولیے آپ حضرات ویڈیو مت بنائیں اور شور و گل ختم کر دیں بھائی، ویڈیو مت بنائیے ذرا، شور و گل ختم کر دیں آپ حضرات۔ بہت قیمتی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، ٹائم بہت کم ہے، زور سے بولیے یا رسول اللہ۔ مرد کو بنایا تو شہرت، عورت کو بنایا خبر ہی نہیں۔ فرشتوں کو پتہ نہیں، جن کی پسلی سے بنایا وہ آدم کو پتہ نہیں، سلا دیا۔ چاہتا تو جگہ کے بنا سکتا تھا نا، نکال دیتا پسلی سے، نہیں سلا دیا۔ ہم عورت کو تو نے بائیں پسلی سے جس کے پیدا کیا وہ آدم کو خبر نہیں؟ کہا میں تمہیں یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں رب ہو کر عورت کو پیدا اتنا پردے میں کر رہا ہوں تو تو بندہ ہو کر عورت کو پردے میں کیوں نہیں رکھتا؟ جب میں رب ہو کر پیدا اتنا پردے میں کر رہا ہوں عورت کو، تو بندہ ہو کر اپنی بیویوں کو پردے میں کیوں نہیں رکھتا؟ عورت بازار کی زینت نہیں، گھر کی زینت ہے۔ ذرا بولو زور سے، بازار کی زینت نہیں، گھر کی زینت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں راستے میں ہر طریقے کے لوگ نکلتے ہیں، ہر طریقے کے لوگ۔ کسی کی نظر بہت اچھی ہوتی ہے نا، انسان۔ شمس خان ایک بچہ ہے، 9 سال کا بچہ ہے، شمس خان، وہ کہیں بھی ممبر نور کے اسٹیج پہ قریب آ جائے، اسٹیج کے قریب آ جائے۔ کیا خان؟ اچھا چمچ خان نہیں سمجھے گا، شمس خان۔ زور سے بولو یا رسول اللہ۔ انسان اگر سید عبد الوسیع جیسا ہو، نظر اچھی ہے کہ نہیں؟ کوئی بدبودار وہابی ہو، کوئی خطرناک مذہب ہو، نظر بری۔ رسول فرماتے ہیں 3 چیزوں پہ نظر بہت تیزی سے لگتی ہے، عورت، دولت، کھانا۔ اگر آپ کھانا کھا رہے ہو کسی بھوکے کی نظر پڑ گئی
پیٹ خراب ہو جائے گا آپ کا. دولت کی شریف کے سامنے گن رہے ہو, نظر پڑ گئی, غریب ہو جاؤ گے آپ. عورت اگر خوبصورت ہے اور بے پردہ لے کے چل دیے اور کسی گندے کی نظر پڑ گئی تو عورت بیمار ہو جائے گی آپ کی. اور پھر نبی فرماتے ہیں کہ عورت پر لگی جانے والی نظر سب سے بری ہوتی ہے. سب سے بری نظر عورت پہ لگتی ہے. جب عورت بے پردہ ہو تو اس پہ جو نظر پڑتی ہے وہ اتنی خراب ہوتی ہے کہ گھر تک عورت کا حسن, طبیعت سب خراب کر دیتی ہے. تو عورت کو پردے میں رکھو تاکہ اس کا حسن دوبالا رہے. ہے کہ نہیں؟ اس کا حسن دوبالا رہے. ہمارے نوجوان لوگ کیا کرتے ہیں؟ آ جائیے مفتی صاحب اوپر آئیے. ہمارے نوجوان لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم آپ سے پوچھیں گے آپ کس کے ہیں تو آپ کہو گے ہم رسول اللہ کے ہیں کہ نہیں؟ زور سے بولیے. اعلیٰ حضرت امام محمد فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تجھ سے اور جنت سے, کچھ تو بولو, تجھ سے اور جنت سے کیا وہاں بھی بیٹھیے صحیح صاحب. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ کیسے بولنا ہے آپ کو؟ تجھ سے اور جنت سے مطلب وہاں بھی دور ہو. بولو تجھ سے جنت سے کیا مطلب؟ وہاں بھی دور ہو. ہم رسول اللہ کے جنت. واہ واہ واہ. تجھ سے اور جنت سے تیرا مطلب کیا ہے؟ تیرا مطلب کیا؟ تیرا یہاں ہم سے مطلب نہیں, وہاں جنت سے نہیں. ہم رسول اللہ کے اعلیٰ حضرت کا کمال دیکھیے. فرماتے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ وہاں بھی دور ہو. ہم رسول اللہ کے. پہلے یہ نہیں کہا کہ جنت رسول اللہ کی, پہلے کہا ہم رسول اللہ کی. ذرا بولو نا سید صاحب. اعلیٰ حضرت فرماتے ہم رسول اللہ سے جنت. کمال کر دیا اعلیٰ حضرت نے. جب مولا علی کے لیے سورج کو نکالا تھا نبی نے نا, نکالا تھا کہ نہیں؟ واہ. تو ولی کے مذہب جاتے ہو جب حاضری دینے تو آپ فاتحہ دیتے ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ بولو نا بھائی, سبحان اللہ. فاتحہ دینے جاتے ہو کہ نہیں؟ فاتحہ دے کے کیسے لوٹتے ہو, کیسے پلٹتے ہو؟ دو سراہ پلٹنے کے. ایک آدمی پیٹ کرتا مزار کی طرف اور پلٹتا, اور ایک قدم کو پیچھے پلٹاتا, چہرہ مزار کی طرف. ہے کہ نہیں؟ یہاں پہ آپ پلٹنے کے کئی طریقے, زور سے بولیے, کئی طریقے؟ دو. ایک چہرہ مزار کی طرف, قدم پیچھے ہٹاتے ہوئے. اور دوسرا بھیا رہنے دو نا, کیوں خراب کر رہے جلتا, رہنے دو ایسے ہی. بیٹھو آپ بہت محنت کی آپ لوگ, بیٹھو ذرا دیر سننے دو بیچاروں کو. زور سے بولیے یا رسول اللہ, اور زور سے سارا مجمع یا رسول اللہ. پلٹنے کے دو طریقے. فاتحہ پڑھ کے چہرہ مزار پہ, قدم پیچھے پلٹایا. دوسرا طریقہ پیٹھ مزار کی طرف, چہرہ ادھر. کون سا پلٹنا ادب والا ہے مولانا محمود صاحب؟ کون سا پلٹنا ادب والا ہے؟ بولو. اللہ اچھا رکھے. کون سا پلٹنا؟ قدم جو پیچھے پلٹا ہے, چہرہ مزار کی طرف رہے, قدم پیچھے پلٹتا رہے, وہ ادب والا پلٹنا. ہم نے سورج سے پوچھا جب نبی نے تجھے پلٹایا تھا کیسے پلٹا؟ کیسے پلٹا جب نبی نے پلٹایا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ, زور سے بولو. کیسے پلٹا؟ سورج بولا, ارے جب میں پلٹ رہا تھا, جب میں ڈوب رہا تھا تو مجھے پتا تھا میرے آگے کوئی نہیں ہے, اور جب میں پلٹ رہا تھا تو مجھے پتا تھا دو چہرے ہیں, ایک نبی کا دوسرا. واہ 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 واہ, بہت عمدہ. بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. پہلی بار
میں آپ کو بتا رہا ہوں، حضرت بتا رہے ہیں سید صاحب، فکر پہلی بار سن رہا ہوں، آپ بھی پہلی بار سن رہے ہیں، زور سے بولیے یا رسول اللہ۔ جب میں ڈوبا تو کوئی نہ تھا، جب میں پلٹا تو دو چہرہ سامنے، ایک نبی کا دوسرا ولی کا۔ اب ہم سوچ رہے ہیں کہ پلٹنا کیسے ہے۔ ہم نے سورج سے پوچھا، بتا دے سورج کیسے پلٹا تھا؟ پلٹنے کے تو دو طریقے ہیں۔ سورج نے کہا ہم سے نہ پوچھ، بریلی کے تاجدار احمد رضا سے پوچھ۔ ہم نے اعلیٰ حضرت سے پوچھا، پکار اٹھے سورج اٹھے۔ واہ 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 واہ، بہت عمدہ بہت عمدہ۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے، بولو سورج الٹے پاؤں پلٹے۔ دم ہو تو لگاؤ فتوا۔ واہ واہ، سنی پلٹے الٹے پاؤں تو مشرک۔ ہاں بھائی، وہ سورج پلٹانا وہ کیا ہوا؟ جلا دے گا تجھے اگر مشرک کہا۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے، سورج ادب والا پلٹنا پلٹا ہے کہ نہیں؟ اب اعلیٰ حضرت کہتے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ ابھی دور ہو، پہلے یہ نہیں کہا جنت رسول اللہ کی، پہلے کہا ہم رسول اللہ کے۔ پہلے تمہیں رسول اللہ کا بننا ہوگا، تب ہوگی جنت تمہاری۔ کہو مولانا کیسے بنے ہم رسول اللہ کے؟ پانچوں وقت نماز پڑھنی ہوگی، ایک وقت مسجد میں نہ جاؤ ہم رسول اللہ کے۔ واہ، کیسے رسول اللہ کے؟ بہت خوب بہت خوب۔ لوگوں نے سوچا کہ نماز ہے کیا؟ ہم بتائیں تمہیں نماز کیا ہے؟ نماز ہے راز و نیاز اللہ اور بندے کے درمیان۔ مسجد میں پہنچے آپ سب سے پہلے نماز پڑھنے کے لیے تو کیا کرتے ہیں آپ؟ اللہ اکبر اٹھاتے، بولیے اٹھاتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل نئے ہیں، پہلی بار سن رہے کیا نماز میں ہاتھ اٹھاتے کہ نہیں؟ مولانا جاتے ہی نہیں ہے تو کیا پتہ کیا کرتے ہیں؟ ارے بھائی کبھی کبھار تو جاتے ہو، پانچوں ٹائم جایا کرو۔ ہاتھ کیوں اٹھاتے ہیں نماز میں؟ مسجد میں جاتے ہاتھ کیوں اٹھاتے ہیں؟ ایک چور چوری کر کے بھاگ رہا تھا، پولیس نے پیچھا کیا، ہوا میں مجھے جیسے ہی ہاتھ اٹھایا پولیس نے ہم نے کہا جب تک ہاتھ نہیں اٹھایا تو ریوالور ہاتھ میں جب ہاتھ اٹھا دیا تو اندر کیوں؟ بولے اس نے اقرار کر لیا کہ میں مجرم ہوں، اب میں ماروں گا نہیں۔ بندہ مسجد میں آیا، ہاتھ اوپر، اللہ اکبر، مولا اقرار کر رہا ہوں میں مجرم ہوں۔ بہت عمدہ، واہ۔ میرے رب نے کہا فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس نے اقرار کر لیا، ہم نے معاف کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ۔ ہاتھ اٹھایا، ہاتھ، اللہ اکبر۔ یہ ہاتھ اٹھانا بتا رہا ہے کہ ہم اقرار کر رہے ہیں کہ ہم مجرم ہیں۔ اچھا بھائی کیوں آئے ہو مسجد میں؟ کیوں آئے ہو؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تیری تعریف کرنے آیا ہوں مولا، ساری خوبیاں اللہ کی جو تمام جہان والوں کا رب ہے۔ رب خوش ہو کر بندوں سے پوچھا تجھے میرے بارے میں یہ پتا ہے کہ میں رب ہوں؟ بولیے بولیے۔ بندہ فوراً کہتا مولا صرف یہی نہیں اور کچھ پتا، اور کیا پتا ہے؟ الرحمان، تو رحمان بھی ہے، اور کیا پتا؟ الرحیم، تو رحیم بھی ہے، اور کیا پتا ہے؟ مالک یوم الدین، روز جزا کا تو مالک ہے۔ واہ واہ واہ، بہت عمدہ۔ اچھا میرے بارے میں اتنا جانتا ہے؟ بتا آیا کیوں ہے؟ بولو آیا کیوں ہے؟ ایاک نعبد، تیری عبادت کے لیے۔ بولیے بولیے۔
تیری عبادت وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ تاکہ مل جائے تیری مدد. واہ 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 بہت نماز دکھا رہا ہوں میں. نماز سے آپ لوگ بھاگتے ہو نا. نماز دیکھو نماز کیا ہے. نماز بندے کو خدا سے قریب کرتی ہے. إِيَّاكَ نَعْبُدُ تیری عبادت کے لیے کیوں إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کیوں چاہتا ہے میری مدد. اهدنا الصراط المستقيم کے صراط مستقیم پہ چلوں. واہ واہ مولا تیری مدد کے بغیر صراط مستقیم نہیں مل سکتی. کہا صراط مستقیم جانتا ہے کون سا راستہ ہے؟ بولیے. بولے ہاں مولا صراط الذین انعمت علیہم جانتا ہوں. وہی راستہ جس پر تیرا انعام ہوا. جس پہ چلے لوگ تو تیرا انعام ہوا. ہم نے صوفی سرمست کو دیکھا ہے ایسا انعام کہ لوگ بھوئے پڑے. واہ واہ پوچھتا ہے رحمان کا پتہ. قرآن میں اللہ فرماتا الرحمن فاسأل بہ خبیرا. اگر تجھے رحمان کا پتہ لینا ہو تو بے خبر سے نہیں باخبر سے پوچھ کہ رحمان کہاں ہے. تو لطف سے ہو یا کرم سے ہوگا کبھی تو روبرو. اس کا پتہ جہاں چلے شور وہی مچائے گا. واہ واہ بہت عمدہ. کبھی خیال کی حد میں تھا یار کا جلوہ. اب جلوے ہی جلوے ہیں خیال یار نہیں. وہ کوہ طور ہو یا سرزمین دل بے دم جمال یار سے خالی کوئی تیار نہیں. کہا میرے رب نے اچھا میرے بندو سیدھا نعمت کا راستہ اور بھی میرا راستہ جانتے ہو؟ کہاں مولا بھی راستہ. کون سا؟ غیر المغضوب علیہ جس پہ غضب ہوا تیرا. اس پہ چل کے لوگ گمراہ ہوئے وَلَضَّالِينَ. ہمیں اس پہ مت چل. بندے نے جب کھڑے کھڑے رب کو منانا شروع کیا اس کے کھڑے ہی کھڑے مناتا رہے گا. تھوڑے جھک کے بھی منا. بولیے رکوع میں پہنچ گئے. اب پہنچتے سبحان ربی العظیم. پاک ہے تو مولا بڑی عظمت والا ہے تو میرا رب ہے. اس نے کہا بولیے ہم نے پیشانی زمین پر رکھ دی. سبحان ربی الاعلیٰ. مولا کے جسم میں جو سب سے بلند مقام تھا میں نے اسے رکھ دیا زمین پر. مولا اب تو مان جا. واہ واہ راضی ہو جا میرے رب ہم سے راضی ہو جا. اور جب ہم بیٹھے نا تو میرے رب نے کہا بندے سن. کھڑا ہوا رکوع میں گیا سجدے میں گیا. ہلچل مچی تھی. بہت بے چین تھا بڑا بے قرار تھا. میں تیری عبادت قبول کر رہا ہوں مگر میرے ایک سوال کا جواب دے. ذرا بولیے سبحان اللہ. بس ایک سوال کروں گا میں جواب دے دے. اگر صحیح جواب ہوگا عبادت نہیں دیکھوں گا کہ کیسی ہے قبول کر لوں گا. اور جب جواب غلط ہوگا تو کتنی اچھی بھی عبادت ہو قبول نہیں کروں گا. بندے نے کہا مولا جلدی پوچھ کیا سوال ہے. رب نے کہا ایسے نہیں اطمینان سے بیٹھ. میرا صاحب اطمینان سے بیٹھ. بہت خوب. بات میری عبادت کی سید صاحب تو اطمینان نہیں. بیٹھ رکوع میں جاؤ جیسے چاہے ویسے کر. اب بات ہی ایسی ہے پہلے اطمینان سے بیٹھ. واہ واہ بندہ اطمینان سے بیٹھا. سانس لے لے اچھی طرح. سانس لے لی ہوش میں آ گیا. ہوش میں آ گیا. مولا پوچھوں سوال. ہاں مولا پوچھ کیا سوال ہے. کہا میرے بندو تو نے جو تحیات پڑھی تھی اس میں جو ایک بات کہی تھی السلام علیکہ ایھا النبی. بتا نبی کو زندہ مان کے پڑھا یا مردہ؟ واہ واہ. بس ایک سوال کا جواب بیڑا پار. بول جو تو نے پڑھا تھا السلام علیکہ ایھا النبی وہ سلام تو نے زندہ مان کے کیا یا مردہ؟ جو بھابی ہوگا
گستاخ ہوگا تجھ سے اور جنت سے. اعلیٰ حضرت کا شعر. اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ تجھ سے اور جنت سے. اسی لیے تو کہہ رہے ہیں نماز میں سلام بھی بھیجا تو کس نیت سے؟ کس نیت سے؟ کہے گا صاحب ہم نے تو مولا اسی نیت سے بھیجا ہے کہ وہ مٹی میں مل گئے معاذ اللہ. اے میرا رب کہے گا پھر تو تیری عبادت بھی مٹی میں مل گئی. پھر تو تیری عبادت بھی مٹی میں. مگر جب سنی سے پوچھا مولا نے بتا سلام علیکہ کس نیت سے پڑھا تھا؟ واہ واہ. کس نیت سے پڑھا تھا؟ سنی تو جواب کیا کہے گا؟ مولا اتنا آسان سوال. ذرا بولو اتنا آسان سوال. ارے یہ تو میری گھٹی میں میری ماں نے پلا دیا تھا. احمد رضا کا شعر تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جائے. سبحان اللہ. واہ واہ. اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت مفتی اعظم مفتی اعظم تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ. مولا عبادت تو آج فرض ہوئی ہے. یہ بات تو ہم بچپن سے جانتے ہیں. ذرا بولو نماز تو ہم پہ بالغ ہوئے ہیں تب فرض ہوئی ہے. ہم تو بچپن سے جانتے ہیں کہ نبی زندہ ہے کیونکہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہی سکھایا ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جان. واہ یہ تو واہ میری واہ. مٹی میں ابھی تو مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد کہتے ہیں ہم. کیوں کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت زندہ باد؟ کیونکہ مسلک اعلیٰ حضرت میں سب ہے. جو ایک جنت میں جانے کی ضرورت ہے سب اسی میں ہے. میرے رب نے کہا واہ سنیو کمال کر دیا تم نے. السلام علیکہ ایھا النبی اسی نیت سے پڑھا کہ نبی زندہ ہے. بولے حضور مولا میرے میں جانتا ہوں کہ وہ زندہ ہے. اچھا یہ بتا یہاں تک تجھے آنے کے لیے بتایا کس نے؟ اسی نبی. جا تیری عبادت قبول ہے. اب دیکھیں نماز میں بھی پوچھ رہا ہے زندہ ہے کہ نہیں. اب قبر میں پہنچے سنی پہنچا وہ بھی پہنچا قبر میں. فرشتے آئے سوال جواب ہو رہا ہے. ما کنت تقول فی حق حضرت بتا اس مرد کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. سید صاحب نماز میں بھی پوچھ رہا ہے زندہ ہے کہ نہیں بتا. قبر میں دکھا کے پوچھ رہا ہے بتا کیا کہتا تھا. یہاں چھپا کے پوچھ رہا ہے زندہ ہے کہ نہیں. بولو ذرا زور سے بولو. چھپا کے پوچھا زندہ ہے کہ نہیں. دکھا کے پوچھا بتا کیا کہتا تھا. بتا کیا کہا کرتا تھا. ارے بھائی تم ہم ایک ہی جواب دیں گے نا. کمال ہے میرے اعلیٰ حضرت کا جان سے جان قربان جاؤ اعلیٰ حضرت پر. جب گئے ہوں گے نا قبر میں اور پوچھا ہوگا فرشتوں نے بتا اس مرد کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. کیا کہا کرتا تھا. تو میرے اعلیٰ حضرت نے جھوم کے کہا ہوگا ارے بھائی پہلا 2 سوال بڑا چھوٹا تھا جواب بھی میں نے جلدی دے دیا. یہ آخری سوال ذرا لمبا ہے تو جواب بھی لمبا ہوگا. بولو جواب بھی لمبا ہوگا. سنو گے فرشتوں نے کہا ارے 2 نا سننے کے لیے تو پوچھا ہے. اعلیٰ حضرت نے جواب دیتے ہوئے کہا ہوگا کیا پوری زندگی یہی تو کہا کرتا تھا. جو عرش پر جنگ گر ہوئے تھے نئے نرالے طرف کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. نئی دلہن کی فبن میں کعبہ نکھر کے سورا سور کے نکلا کمر کے سب سے حجر کے دل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے. کیا کہا کرتا تھا. میں یہی تو کہا کرتا چمکتے سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا تو چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت باتوں پر بھی برسانے والے. کیا کہا کرتا تھا. میں یہی تو کہا کرتا تھا صرف کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. باغ خلیل کا ہوئے زیبا کہوں تجھے. تیرے تو بس رہے پناہی سے ہے وہی حیران ہوں میرے شاہ. میں کیا کہوں تجھے. کیا کہا کرتا تھا. میں
فرشتوں نے بھی کہا ہوگا واہ احمد رضا عاشق ہو تو تیرے جیسے. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، بہت خوب بہت خوب. تو سنیوں کے لیے ہر جگہ مزہ ہے، مگر چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے میں اپنی گفتگو یہاں ختم کر رہا ہوں. ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. ہم کیسے ہیں رسول اللہ کے، ہم بنیں گے کیسے رسول اللہ کے. بہت لمبی گفتگو تھی مگر وقت چونکہ زیادہ ہو رہا ہے، سید صاحب کو زیادہ دیر بیٹھانا اچھا نہیں ہے. انشاءاللہ پھر کبھی حاضری ہوئی تو یہیں سے گفتگو، ہم کیسے ہیں رسول اللہ کے، کیسے بنیں گے رسول اللہ کے، ہے کہ نہیں. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.